قاضی کا انصاف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر کا قاضی مرغی کا گوشت لینے بازار گیا۔ دکاندار دکان بند کر چکا تھا۔ وہ ایک گاہک کی مرغی ذبح کر کے گاہک کا انتظار کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا کہ اس کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ قاضی نے کہا کہ اسے کہنا کہ تمہاری مرغی اڑ گئی ہے، معاملہ بڑھے گا تو میرے پاس ہی آئے گا، میں اسے سنبھال لوں گا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی دکاندار نے وہ مرغی قاضی کے حوالے کر دی۔ قاضی صاحب مرغی لے کر چلے گئے اور کچھ دیر بعد مرغی کا مالک بھی آ گیا۔ مالک کے پوچھنے پر دکاندار نے اسے وہی کہا جو قاضی صاحب نے اسے کہنے کو کہا تھا کہ تمہاری مرغی تو اڑ گئی ہے۔ یہ بات سن کر گاہک غصے میں آ گیا کہ بھلا ذبح کی ہوئی مرغی زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بات بڑھی تو وہ شخص دکاندار کو پکڑ کر قاضی صاحب کی عدالت میں لے جانے لگا۔ راستے میں انہوں نے دو افراد کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ دکاندار بیچ بچاؤ کرانے گیا تو اس کی انگلی ایک آدمی کی آنکھ میں چبھ گئی اور اس شخص کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ وہ شخص یہودی تھا۔ وہ یہودی اپنا معاملہ لے کر ان کے ساتھ قاضی صاحب کی عدالت میں جانے لگا۔ دکاندار اب بہت پریشان ہوا کہ مرغی کے معاملے میں تو قاضی صاحب مجھے بچا لے گا، مگر اب یہ جو آنکھ والا معاملہ ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ دکاندار یہ سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہوا کہ اس نے ان لوگوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر وہاں سے نیچے کود گیا۔ اب ہوا یوں کہ نیچے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ وہ دکاندار اس پر آ گرا اور اس طرح وہ دکاندار تو زندہ بچ گیا مگر وہ بوڑھا شخص مر گیا۔ مرنے والے شخص کے بیٹے نے دکاندار کو پکڑ لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ دکاندار کو پہلے سے ہی قاضی صاحب کی عدالت میں لے جایا جا رہا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ معاملہ قاضی کی عدالت میں جا پہنچا۔ سب سے پہلے مرغی کے مالک نے اپنا معاملہ پیش کیا کہ میں نے اسے مرغی ذبح کروائی، اب دکاندار کہہ رہا ہے کہ مرغی زندہ ہو کے اڑ گئی ہے، بھلا ذبح کی ہوئی مرغی زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ قاضی نے غصے سے اس مدعی کو دیکھا اور کہا، کیوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ سن کر گاہک ڈر گیا کہ کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ اس نے کہا، بالکل، میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا کہ پھر مرغی کے دوبارہ زندہ ہونے پر تمہارا یقین کیوں نہیں؟ اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے قاضی صاحب کے فیصلے کو مان لیا اور اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ اب قاضی صاحب کے سامنے دوسرا مقدمہ رکھا گیا۔ دکاندار نے یہودی کی آنکھ پھوڑ دی ہے اور اب وہ یہودی قصاص کا طلبگار تھا۔ چونکہ یہودی کے لیے قصاص آدھا مقرر ہے، اس لیے قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ چونکہ دکاندار نے ایک آنکھ پھوڑی ہے اس لیے اس کا قصاص نہیں بنتا، البتہ اب یہ دکاندار اس یہودی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے تو بدلے میں اس دکاندار کی ایک آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ یہ سن کر یہودی سوچ میں پڑ گیا کہ ایک آنکھ تو پہلے ہی ضائع ہو گئی، دوسری نہ چلی جائے۔ اس نے بھی اپنا معاملہ واپس لے لیا اور اسے معاف کر دیا۔ اب تیسرے معاملے کی باری آئی جو بوڑھے آدمی کے بیٹے نے پیش کیا۔ اب دکاندار سوچ رہا تھا کہ پہلے دو مقدموں میں تو قاضی صاحب نے بچا لیا ہے مگر یہ تو قتل کا معاملہ ہے، اس سے بچنا بڑا ہی مشکل ہے۔ قاضی صاحب نے توجہ سے بوڑھے آدمی کے بیٹے کی بات سنی اور کہا کہ بے شک فیصلہ انصاف پر ہی ہوگا، جان کا بدلہ جان ہی ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دکاندار کو جہاں وہ بوڑھا شخص کھڑا تھا وہیں کھڑا کر دیا جائے اور اس بوڑھے کا بیٹا اسی مسجد کے اسی مینار سے جہاں وہ دکاندار کودا تھا اسی جگہ سے دکاندار پر کود کر اس کی جان لے لے، اس طرح اپنا قصاص وصول کر لے گا۔ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھے کے بیٹے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اپنی جان کی فکر پڑ گئی اور اس نے کہا کہ اگر یہ دکاندار ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری جان جا سکتی ہے۔ قاضی نے کہا، تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔ اس بوڑھے کا بیٹا اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور اپنی جان جانے کے خوف سے اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اس قاضی کا انصاف جو بے انصافی میں اپنی مثال آف تھا۔ یہ واقعہ پڑھ کر مجھے آج کی عدالتیں اور آج کا انصاف سمجھ آیا جو ہو بہو اس قاضی کے انصاف کی مانند فیصلے کر کے انصاف کا خون کرتے ہیں۔